الہی إن كان الندم على الذنب توبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور محمد و آل محمد نے احادیث اور روایات کے ذریعے سے ہماری زندگی میں تقوی کی اہمیت اور افادیت کو بتایا ہے کہ یہی وہ بہترین صفت ہے اور بہترین انداز زندگی ہے جس کے سائے میں مومن دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. ایام غدیر ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دوسرے 11 اماموں کی امامت اور ولایت کا اعلان ہو چکا ہے. صرف غدیر ایک دن نہیں ہے مولا کائنات کی زندگی میں جس دن پیغمبر اسلام نے آپ کی امامت اور ولایت اور آپ کی عظمت اور آپ کے وجود کے احترام کی طرف اشارہ کیا ہو. اگر ہم پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، جب بھی جہاں بھی موقع ملا، جب بھی آپ نے ضروری سمجھا کہ ولایت اور امامت مولا کائنات کا بیان کریں، اشارہ کریں، تو آپ نے اشارہ کیا اور بیان کیا ہے. کئی احادیث ہمارے پاس ہیں پیغمبر اسلام کی جو مولا کائنات کی شخصیت اور مولا کائنات کی پرسنالٹی کو بیان کرتی ہیں. خصوصی طور پر اگر ہم مقام و منزلت مولا کائنات کو ڈھونڈیں روایات پیغمبر اسلام میں، تو کئی روایتیں جس میں
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ اس میں کوئی کنڈیشن، کوئی شرط اس حدیث میں پیغمبر اسلام نے نہیں رکھی ہے۔ یہاں تک کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حق اور علی دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، بلکہ بعض دوسری روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پیغمبر اسلام نے صاف طور پر اشارہ کیا کہ پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائیں، جہاں جہاں جس ڈائریکشن میں علی جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں حق بھی جاتا ہے۔ گویا پیغمبر اسلام یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا موقع آئے کہ لوگ پریشان ہو حق کو پہچاننے میں، ان کو دشواری ہو کہ کس طرف حق ہے، کہاں حق ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھ لو جہاں علی تمہیں نظر آئیں سمجھ جاؤ وہیں پر حق ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل اور آپ کی عظمت اور احترام کو جاننا چاہتے تو دیکھو کہ مثل علی کا مثل الکعبہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں علی کی مثال امت میں کعبہ خانہ خدا اور اللہ کے گھر کی مثال ہے کہ یہ گھر نہ تنہا ہدایت کا مرکز ہے، گائیڈنس کا مرکز ہے، امن کا مرکز ہے، اسی طرح سے مولا کائنات کی ذات ہدایت، گائیڈنس اور امن کا مرکز ہے، اور اس کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اس کعبہ کسی کے گھر نہیں آتا، کعبے کے طواف کرنے کے لیے انسان کو کعبے تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مولا کائنات کی شخصیت تک پہنچیں، مولا کائنات کی شخصیت کو تلاش کریں، جائیں، ڈھونڈیں، مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ یہ عظیم انسان نے کس طرح سے لوگوں کی ہدایت کا اہتمام کیا اور امت میں امن کو قائم کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام مقام اور منزلت کے اعتبار سے بیان فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ ونصب الصراط علی شقیر جہنم، قیامت کے دن جو پل صراط ہے، جو صراط کا برج ہے، وہ جب لگایا جائے گا تو وہ جہنم پر لگایا جائے گا، اور اس برج سے، اس پل صراط سے وہی انسان گزر سکتا ہے جس کے پاس مولا کائنات کا لکھا ہوا پروانہ موجود ہو، وہی گزر سکتا ہے اس پل صراط سے اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کر سکتا ہے جس کے پاس وہ پروانہ، وہ اجازت نامہ، وہ پرمیشن لیٹر موجود ہو جو مولا کائنات اسے ادا کریں گے۔ لم یجر الا من معہ کتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو میں فضائل اور احادیث آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اور معتبر کتابوں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مقام اور منزلت کے اعتبار سے کہ یہاں تک کہ لو ان الغیاد اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جتنے دریا ہیں، جتنے سمندر ہیں وہ سب سیاہی بن جائیں، اور جتنے درخت اور ٹریز ہیں وہ قلم بن جائیں، پین بن جائیں، جن حساب کرنے والے بن جائیں اور انسان لکھنے والے بن جائیں، تب بھی مولا کائنات کے فضائل اور مناقب اور آپ کی عظمتوں کو کوئی لکھ نہیں سکتا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مقام اتنا بلند ہے کہ یہاں تک پیغمبر اسلام نے فرمایا عمار یاسر کی طرف اشارہ کر کے، اے عمار اگر ساری دنیا ایک طرف چلے جائے، اگر تم دیکھو کہ علی اکیلے دوسری طرف ہیں تو کوشش کرو کہ علی کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں تمہیں نجات کا یقین ہے کہ علی کی طرف چلے جاؤ گے، اکیلے علی رہیں، میجارٹی نہیں دیکھی جاتی جب حق کے راستے میں آتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کتنے لوگ ماننے والے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کیسے لوگ ماننے والے ہیں۔ ممکن ہے ساری دنیا کسی کی طرفدار ہو جائے، لیکن حق کا ماننے والا اگر اکیلا بھی رہ جائے تو وہ ساری دنیا کے برابر بلکہ 7 دنیاؤں کے برابر اس کا وجود بن جاتا ہے۔ عمار اس طرف چلے جانا جس طرف تمہیں علی نظر آئے۔ یہ مقام اور منزلت کے اعتبار سے پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے علمی مقام کی طرف اشارہ کیا۔ ایک لیڈر کے لیے علم چاہیے، ایک لیڈر کے لیے نالج چاہیے، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کئی حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جو مشہور احادیث ہماری ذہنوں میں موجود ہیں، بار بار ہم دہراتے ہیں اور دہرانا بھی چاہیے، اور حدیث پر یقین بھی کریں اور مولا کائنات کے
دروازے کو کھٹکھٹائیں، علم کی بھیک مانگیں، تو مولا کائنات کسی کو مایوس اپنے دروازے سے نہیں لوٹائیں گے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، یا میں شہر حکمت ہوں، وزڈم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینۃ فلیأتها من بابھا، جس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ دروازے سے آئے، دیوار پھاند کر آنے والے کو چور کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کے جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دروازے سے آئے تو دروازے سے وہی آتا ہے جو پرمیشن لے کر آتا ہے، دروازے سے وہی آتا ہے جو اجازت لے کر آتا ہے۔ تو مولا کائنات کو حکمت اور علم کا پیغمبر اسلام نے دروازہ قرار دیا ہے۔ اور حکمت کے بارے میں مشہور حدیث ہے، شاید آپ نے سنا ہو، اگر نہیں سنا ہو تو آج کی نماز جمعہ کا تحفہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حکمت کے 10 حصے ہیں، حکمت کے 10 پارٹس ہیں، تو 10 پارٹ میں 9 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کیے ہیں۔ دنیا میں جتنے حصے حکمت کے پارٹس ہیں، وزڈم کے پارٹس ہیں، ان میں سے 9 پارٹ مولا کائنات کے ہاتھ میں اور مولا کائنات کے حصے میں ہیں، اور ایک حصہ حکمت کا ساری دنیا میں پھیلایا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، وائز سمجھتے ہیں، وہ ایک حصہ ان کو ملا ہے، وہ حصے میں کا بھی پارٹ آف دا حصہ ہے، وہ بھی اس میں حصے کا میں ایک جز ان کو ملا ہے، اور ایک حصہ جو لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس میں بھی مولا کائنات کا سب سے بڑا شعر ہے، اس میں بھی مولا کائنات کا سب سے بڑا شعر ہے۔ یعنی گویا 10 حصے اگر ڈیوائیڈ کیے جائیں حکمت کو اور وزڈم کے، تو سب سے زیادہ حصے اور میجارٹی حصے مولا کائنات کے حصے میں آئی ہے، اور مولا کائنات وزڈم کے پیکر ہیں، حکیم ہے، امت ہے مولا کائنات کا وجود۔ یہ کیوں فرما رہا ہے پیغمبر اسلام؟ تاکہ لوگ اگر حکمت چاہتے ہیں، علم چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانی فراہم ہو۔ وَهُوَ عَالَمُ بِالْعُشْرِ الْبَاقِ، جو 10 ایک حصہ تقسیم کیا گیا ہے اس میں بھی مولا کائنات کا حصہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور علم کے اعتبار سے اقداکم علی، عدالت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور یہ حدیث جو حدیث طیر کے نام سے مشہور ہے، جو محبت کے دائرے میں لکھی جاتی ہے، لیکن وہاں پر بھی پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی ایسا انسان پیغمبر اسلام کی بزم میں موجود ہو جسے اللہ بھی بہت چاہتا ہو اور پیغمبر اسلام بھی بہت پسند کرتے ہوں، وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وجود ہے۔ حدیث طیر، پیغمبر اسلام ایک پرندے کا گوشت کھا رہے تھے، کسی نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا، تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں وہ پرندے کا گوشت جب پیش کیا گیا تو پیغمبر اسلام نے کہا میں اسی وقت یہ کھاؤں گا کہ جسے میں بہت پسند کرتا ہوں اللہ کی مخلوقات میں وہ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ لوگوں نے انتظار کیا، پتہ نہیں کس کس کا انتظار کیا ہوگا۔ روایت یہ کہتی ہے پیغمبر اسلام کی دعا مستجاب ہوئی، پیغمبر کے بزم میں مولا کائنات تشریف لائے۔ گویا پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا یہی وہ انسان ہے جس کو میں بہت پسند کرتا ہوں اللہ کی مخلوقات میں۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جب محبت اور معرفت کی بات آتی ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس محبت پر اگر ہمارے دلوں میں جو ہے مولا کائنات کی محبت، اس پر فخر کریں، اس کو اپنا کیپٹل اور سرمایہ سمجھیں، اور اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو محبت امام علی کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ آسان کام نہیں ہے، اس محبت تک پہنچنا یہ سفر بڑا دشوار تھا۔ سلام ہو ہمارے پیرنٹس پر، سلام ہو ہماری جماعتوں پر، سلام ہو ہمارے کمیونٹی کے لوگوں پر، انہوں نے اتنا اس کو عام کیا، اتنا اس کو پھیلایا کہ لوگ آج اس کا احساس کرتے ہیں، اس محبت کا احساس کرنا بھی چاہیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مومن پہچانا ہی جاتا ہے، مومن کی شناخت ہی علی کی محبت ہے۔ حتیٰ پیغمبر اسلام کی زندگی میں کئی اصحاب ایسے تھے جب وہ بات کرنا چاہتے تھے، گفتگو کرنا چاہتے تھے مولا کائنات کی
کے فضائل بیان کرنا چاہتے تھے، دیکھتے تھے کہ بزم میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو فضائل پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ مولا کائنات کا تذکرہ چھیڑ دیتے تھے۔ جب وہ اٹھ کر چلے جاتے تب مولا کائنات کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے تھے۔ لیکن مومن کی نشانی یہ کہ وہ محبت علی کے سائے میں زندگی گزارتا۔ عنوان یعنی ٹائٹل آف دا مومن، یعنی مومن کی پیشانی پر اگر کوئی جملہ لکھا جائے گا وہ یہی لکھا جائے گا، یہ محب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا آج مولا پیغمبر اسلام کے بعد اگر کوئی انسان اگر مومن پہچانا بھی جاتا ہے، اس کی شناخت ہو سکتی ہے، تو مولا کائنات کی معرفت اور مولا کائنات کی محبت ہے۔ لولاک یا علی ما عرف المؤمنون من بعدی، اگر آپ نہ ہوتے اے علی تو میرے بعد مومن پہچانے نہ جاتے، مومن کی شناخت نہ ہوتی، مومن کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ یہی اسی محبت کے سائے میں لوگ پہچانے جاتے ہیں اور اسی محبت کے سائے میں لوگوں کی شناخت ہوتی ہے۔ تو ذمہ داری کیا ہے؟ علی کو پہچانیں، علی کی محبت کی ویلیو کو سمجھیں، علی کے مقام کو سمجھیں، اور اس کے بعد علی کو بعنوان امام قبول کریں اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میرے بعد فتنے اٹھیں گے۔ ایسا نہیں کہ پیغمبر اسلام نے اشارہ نہیں کیا ہو، پیغمبر اسلام نے نہیں بتایا ہو، میرے بعد امت میں اختلاف ہوگا، لوگ کرسی کے پیچھے بھاگیں گے، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، لوگ اپنے ڈیزائرز کا استعمال کریں گے، دین کو، شریعت کو، مکتب کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ جب فتنے کھڑے ہوں گے پہچاننا مشکل ہو جائے گا کس ڈائریکشن میں جائیں، کس رخ پر جائیں۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سَتَكُونُ بَعْدِي فِتْنَةٌ، میرے بعد فتنے اٹھیں گے، کرپشنز اٹھیں گے، لوگ ڈسٹرب کریں گے اسلامی اصولوں کو۔ اس کے بعد فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْزِمُوا علی ابن ابی طالب، اگر فتنوں کا زمانہ ہو، پریشانیوں کا زمانہ ہو تو علی کا دامن تھام لینا، علی کا ہاتھ تھام لینا، تمہیں علی لے جائیں گے وہاں جہاں نجات اور جہاں تمہاری کامیابی موجود ہے۔ اور یہی لوگ جو علی کا دامن تھام لیتے ہیں، علی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہی کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ لفظ بار بار استعمال کیا ہے۔ آج کہتے ہیں یہ شیعہ کہاں سے آ گئے، یہ آئے نہیں ہیں، یہ شیعہ لفظ قرآن میں موجود ہے، یہ شیعہ لفظ پیغمبر اسلام نے مخصوص مولا کائنات کے ماننے والوں کو، مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ جو ٹائٹل پیغمبر اسلام نے دیا ہے اس ٹائٹل کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، وہ ٹائٹل بڑا ہی خوبصورت ٹائٹل ہے کہ یہ شیعہ ہیں۔ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ، تمہارے نقش قدم پر چلنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آخرت میں پروردگار عالم انہیں نورانی ممبر عطا کرے گا، انہیں نورانی مسند عطا کرے گا۔ یا علی ان شیعتک علی منابر من نور مبیضہ، چمکتے ہوئے نور اور چمکتے ہوئے ممبر پروردگار عالم انہیں عطا کرے گا۔ وَوُجُوهُهُمْ حولی، اور وہ میرے ارد گرد بیٹھے رہیں گے۔ اشفع لہم ویکونون فی الجنت جیرانی، میں ان کی شفاعت کروں گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ بلکہ شرط یہ ہے کہ وہ علی کو مانے اور علی کے حقیقی معنی میں شیعہ بنے۔ اس کو ایسا آسان نہ لے لیں، شیعہ بننا بھی آسان نہیں ہے۔ کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، شاید حدیث کا جملہ ہے، حضرت ابراہیم علی کے شیعہ ہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو جستجو کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اپنے بچوں کو محبت علی سے آشنا کرواؤ، اپنے بچوں کو محبت علی کے سائے میں پروان چڑھاؤ۔ ٹریننگ محبت علی کے سائے میں ہونا چاہیے، اور اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھکوں کو، جہاں بھی بیٹھتے ہیں علی کا تذکرہ کرو، زینت دو، ڈیکوریٹ کرو اپنی مجلسوں کو، ویلیو دو اپنی مجلسوں کو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کی طرف بھی پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، وہ ہمارے لیے ہے کہ تم اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں علی کو شامل کرو۔ یاد رکھیں، اگر ہماری زندگی میں علی آتے ہیں تو علی اکیلے نہیں آتے، علی کسی ذات کا نام نہیں ہے، علی ایک فکر کا نام ہے، علی ایک زندگی کا نام ہے، علی ایک مکتب کا نام ہے، علی ایک یونیورسٹی کا نام ہے، علی ایک دنیا کی سب سے بڑی تاریخی لائبریری کا نام ہے۔ علی جب دل میں آتے ہیں
تو سارے صفات بھی ہمارے اندر آ جانا چاہیے۔ علی شجاع ہے تو ہمارے اندر تھوڑی تو شجاعت ہو۔ اگر علی سجدہ کرنے والا ہے تو ہماری زندگی میں تھوڑے تو سجدے ہوں۔ اگر علی عالم ہے تو ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا تھوڑا تو شوق ہو۔ اگر سنقیت نہیں ہے، کنیکٹیویٹی نہیں ہے، تو ممکن ہے ہم علی سے جدا ہو جائیں۔ اس لیے کہ وہ راستہ بڑا ہی سخت راستہ ہے، دشوار راستہ ہے، لیکن دعا کریں علی کے راستے پر کھڑے ہو کر کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم علی کے راستے پر ثابت قدم رہیں اور ویسے بننے کی کوشش کریں جیسے ہمیں مولا کائنات دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور بہترین سفارش ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کو کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہم جس قرآن کو مانتے ہیں وہ ہدی للمتقین ہے، پرہیزگاروں کا ہدایت کرنے والا ہے، اور جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ امام المتقین ہے، وہ پرہیزگاروں کا امام ہے، جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے دامن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، خود کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنی زندگی کو۔ تو وہ لوگ قرآن کے سائے میں اور امام متقین کے سائے میں زندگی گزاریں گے، اور وہی در حقیقت ہمارے لیے بہترین آسرا اور بہترین سایہ ہے۔ خوبصورت چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدیے کے طور پر یہ نعمت عطا کی ہے، وہ عشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل میں قبرستان کی مجلس پڑھ رہا تھا قبرستان میں، تو ایک روایت مجھے یاد آئی، میں دہرا دوں تاکہ دل چاہتا میں دہرا دوں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ریلیٹ کروں گا۔ یہ خوشخبری جو ہمیں ملی ہے اس کو تھوڑا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام چاہتے تھے کہ نماز جنازہ پڑھائیں، نماز میت پڑھائیں، تو جنازے کے بارے میں، اس مردے کے بارے میں پیغمبر اسلام لوگوں سے پوچھتے تھے، بتاؤ اس کے بارے میں تم کوئی اچھی صفت جانتے ہو، کوئی نیکی اس نے کی ہو۔ اس لیے کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم برائیوں کا تذکرہ کریں، اس مرنے والے کی کوئی نیکی پیغمبر اسلام کو معلوم ہو تو آپ خود کھڑے ہو جاتے اللہ اکبر۔ تو پیغمبر اسلام کو جب معلوم نہ ہو تو لوگوں سے پوچھتے، بتاؤ اس کے بارے میں تم جانتے ہو، یہ کون ہے، اس کی نیکی، ایک نیکی بتاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک شخص کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہ اس کی نیکی کیا ہے؟ تو ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، ایک نامعلوم شخص ہے، نام تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس نے ایک احسان مجھ پر کیا تھا۔ اور کیجیے گا میرے عزیزو۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، کیا احسان؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں کہیں پر سیکیورٹی دے رہا تھا کسی باغ کی یا کسی گھر کی، تو میں تھک چکا تھا، میرے آنکھوں میں نیند آ رہی تھی، تو یہ میرا دوست تھا، آیا میرے پہلو میں بیٹھ گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ تم سو جاؤ، تمہاری جگہ پر میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، 2-4 گھنٹے اس نے میری مدد کی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ چلو نماز میت پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا جنازہ لایا گیا دور دراز علاقے سے، کسی گاؤں یا کسی بستی سے ایک جنازے کو لایا گیا، پیغمبر اسلام کے سامنے رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ نہیں جانتے، یہ کہیں سے، کسی دیہات سے، کسی ولیج سے آیا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے اس کو، یہ کون ہے۔ جب گفتگو ہو رہی تھی تو مولا کائنات نے اس جنازے کو دیکھا۔ مولا کائنات نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اس کو دیکھا ہے، میں اس کو کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، بتاؤ اس کی کوئی نیکی جانتے ہو اس کے بارے میں؟ مولا کائنات نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس کے عمل کے بارے میں تو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن یہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا مسکراتا تھا۔ یا رسول اللہ، جب بھی مجھے دیکھتا تھا مسکراتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، علی،
اس کے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں دیکھنے کے بعد اس کے ایمان کی نشانی ہے، اس کے وہ دل میں جو محبت ہے تمہاری بے نسبت، وہ نشانی ہے کہ وہ چہرے کو تمہارے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا اللہ اکبر، چلو نماز جنازہ پڑھا۔ یہ نیکیاں ہیں کہ اگر انسان محسوس کرے عشق اہل بیت کو علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی میں، اللہ کی بارگاہ میں ایک شکریہ ادا کرے، خصوصی طور پر جو لوگ اس راستے میں کام کرتے ہیں عشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان کے لیے دعا کرنا بھی بہت بہت شکریہ۔ مومنین نے کئی دعائیں کی، کئی دعاؤں میں مومنین شریک رہے، خصوصی طور پر اس مرد خدا کی رہائی کے لیے جس نے مکتب تشیع کے لیے بہت کام کیا ہے، اور امید ہے، دعا کرتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے۔ مکتب تشیع کا وہ کوئی اور نہیں ہے، آیت اللہ ابراہیم زکزکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی عطا کرے، طول عمر عطا کرے۔ بہت کام کیا مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کئی مدرسے قائم کیے۔ جب میں پڑھ رہا تھا آپ کی ایک مختصر بایوگرافی کو، تو دیکھا کہ آپ نے 300 سے زیادہ نائجیریا میں اور اطراف نائجیریا میں مدرسے قائم کیے، جن مدرسوں میں انہوں نے مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ مختصر مدت میں 10 سال میں، 12 سال میں، وہ ایران سے لوٹنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، کہ جب امام خمینی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی فرانس میں، وہاں سے لوٹنے کے بعد آپ نے مذہب حقہ کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، دل و جان سے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد ایسی تبلیغ کی کہ جہاں پر بہت کم تعداد میں مکتب اہل بیت کے ماننے والے تھے، اس نے اس ملک میں اور اطراف میں 10 ملین سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے بنا دیے۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں اپنا ایمان کیسے بچائیں، ہم اس تلاش میں ہیں کہ اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھیں، کوئی تو ایسے نکلے کام کرے۔ تو یقین مانیے گا مکتب اہل بیت کا پیغام اگر دور دراز علاقوں تک پہنچے گا، اگر محروم علاقوں تک پہنچے گا جہاں پر لوگ ناآشنا ہیں، یقین مانیے وہ مکتب اہل بیت کو قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے۔ اس مرد خدا نے قیام کیا، جد و جہد کی، اور مکتب اہل بیت کو پہنچایا۔ ایک سیلاب آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے 2014 میں یا 2015 میں ہم نے دیکھا کہ جب 40 کا جلوس نکلا تھا، تو دنیا کے سب سے بڑے جلوسوں میں ایک جلوس لکھا گیا ہے تاریخ میں۔ شاید عراق کے بعد جو ایک جلوس ہو کے سڑکوں پر کوئی نظر آیا، تو اس مرد خدا نے وہ جلوس نکالا، نہ تنہا عبادت کے اعتبار سے اور بیت المقدس کے جلوسوں میں اس نے شرکت کی، لیکن آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا نا یہ راستہ بڑا دشوار ہے۔ کسی نے کہا مولا کائنات سے، یا امیر المومنین میں آپ کا شیعہ ہو چکا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، تو مولا کائنات نے کہا اب پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آسان نہیں ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں چلنے کے لیے، کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں۔ اس مرد خدا نے قربانیاں بھی دیں، اپنے 6 بیٹوں کو اس راستے میں، شہادت کے راستے میں قربان کر دیا۔ 7 بیٹوں میں سے 6 بیٹے اس مرد خدا کے، یہ 3 بیٹے بیت المقدس کے جلوس میں شہید ہو گئے، اور 3 بیٹے 40 کے جلوس میں شہید ہو گئے۔ دیکھیے مرد خدا نے قربانیاں دیں، اپنی آنکھوں کو دیا۔ ابھی بعض ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کے ڈاکٹرز بھی گئے ہوئے تھے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو بھی نقصان پہنچائے، شاید آپ آسانی کے ساتھ کتاب یا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں کو بھی راہ خدا میں قربان کیا، اور اسی راستے میں قربان کیا۔ آخری دم تک لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، دشمنوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ یہ آئیں، جو مشن انہوں نے شروع کیا ہے، اسلامک مشن آف موومنٹ آف نائجیریا، اس کو کنٹینیو کریں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہم ان کو دعا کریں تاکہ یہ راستہ آگے بڑھے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو، جو مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کبھار جب رہائی ہوتی ہے دشمنوں کی طرف سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹریس کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر نقصان پہنچائیں، رہائی بہانہ بنے خدا نہ خواستہ شہادت کا، رہائی بہانہ بنے خدا نہ خواستہ دوبارہ اسیری کا۔ ہماری دعائیں بہت ضروری ہیں اس مرد خدا کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد خدا کو، اس مبلغ اسلام کو، اس عاشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا کرے۔ ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور ہمیں بھی اس کے راستے پر چلنے کی اور مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.